بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھی والوں کا انجام۔ وقت اور جگہ پہ حکمرانی اللہ کی ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کون سی جگہ پہ کب کون سا واقعہ ہونا ہے۔ جب آقائے دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں چند ہفتے رہ گئے تو ایک سر پھرے ہاتھی والے کے مکہ کی طرف چڑھائی کرنے کا منظر لکھا گیا۔ وہ منظر بھی کہ جب ہاتھی والا لشکر مکہ پہ چڑھائی کے لیے مکہ کی حدود میں پاؤں رکھے تو سمندر سے پرندوں کے گول آئیں، ان کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں ہوں، تیز ہوا کی جھکڑ چلیں، پرندوں کی گرائی ہوئی کنکریاں ایسی تیز رفتاری سے مکہ پر حملہ کرنے والے لشکر پر برسی کہ سارا لشکر کھائے ہوئے بھس کی مانند ہو جائے، کھال ادڑ جائے، لوگوں کی جسم سے ہاتھ پاؤں جھڑ جائیں، جدھر کنکر لگے کھال سے گزر جائے۔ ایسے گستاخ لوگ قیامت تک کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ ایسا ہی ہو گیا۔ وہ واقعہ یاد رہ جانے والا تھا۔ اس یاد سے دو نتیجے نکالے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ خدا کا گھر لاوارث نہیں، خدا اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ دوم یہ کہ اس گھر کی طرف سارے جہاں کو موڑنے والے کی آمد ہے۔ ہاتھی والے کا نام ابرہہ تھا۔ وہ یمن کا عیسائی حکمران تھا۔ یمن میں اس نے ایک بڑا کلیسا بنایا اور سوچا کہ سارے عرب کو اس کلیسا کی طرف لائے۔ عرب والے تو مکہ میں بنے کعبے کی طرف طواف اور حج کے لیے جاتے ہیں۔ اس نے عربوں کا رخ موڑنے کی خاطر کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ 10,000 کا لشکر لے کر یمن سے نکلا، صنعا سے براستہ قصبے طائف پہنچا اور مکہ سے چند میل دور ممر پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ابرہہ سے پہلے یمن پہ یمنیوں کی حکومت تھی، 115 قبل مسیح سے 525 عیسوی۔ پرانے وقتوں میں یمن کا حکمران تبع کہلاتا تھا۔ شہر سے حضر موت تک کے علاقے کو یمن کہتے تھے۔ جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرق میں یہ بڑا خوشحال علاقہ تھا۔ زمانہ قدیم میں وہاں لوگوں نے 70 وادیوں میں بارش کے پانی کو ایک جگہ روکنے کے لیے ایک مضبوط دیوار بنائی، سد معرب، حاجتوں کی دیوار۔ اس میں 20 دروازے لگائے، ایک بڑا ڈیم بنا لیا۔ 800 قبل مسیح کی بات ہے۔ اس ڈیم سے آبپاشی کے لیے نہریں نکالیں، اپنے کھیتوں کو سیراب کیا، انگور اور زیتون کے باغ لگائے، پھول اور اناج سے وہ لوگ مالا مال ہو گئے۔ کہتے ہیں یمن کے باغوں میں پھل اس قدر کثرت سے ہوتے تھے کہ ان باغوں کے اندر پاکیزہ اور صاف ستھرا ماحول تھا، نہ مچھر، نہ مکھی، نہ کھٹمل، خوشحالی تھی۔ یہ سبا بن یارب کا زمانہ تھا۔ پھر وہ ناشکرے ہو گئے۔ اللہ نے پانی کو روک کے رکھے کھڑے بند میں چوہے چھوڑ دیے۔ کہتے ہیں چوہوں کے بل عمر بن عامر لخمی، جو قوم سبا کا امیر تھا، اسے نظر آ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اب سد معرب کا قائم رہنا مشکل ہے۔ ڈیم کے بند ٹوٹے تو اس کے گردا گرد نشیب میں کھڑی کھیتیاں، باغ باغیچے، بستیاں، گھر گلیاں، بازار، سب کچھ بہہ جائے گا۔ اس نے دل ہی دل میں یمن چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس کی بیوی طریفہ بنت خیر حمیریہ کاہنہ تھی۔ اس نے حساب لگا کر اپنے میاں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ علاقہ عنقریب تباہ ہو جائے گا۔ کاہنہ بیوی کی بات سن کے اس کے کان تو کھڑے ہوئے تھے، مگر جب اپنی آنکھوں سے بند کی دیوار میں چوہوں کے بل دیکھے تو سمجھ گیا اب یہ علاقہ نہیں بچتا۔ بندہ چالاک تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ دل کی بات سچ سچ لوگوں کو بتا دے گا تو شور مچ جائے گا، اسے اپنی چھوڑی جانے والی زمینوں، فصلوں، باغوں اور گھروں کا کچھ معاوضہ بھی نہ ملے گا۔ اس نے ایک سازش تیار کی، اپنے ناسمجھ بیٹے کو بلا کے کچھ سکھایا۔ اسے کہا، لوگوں کے سامنے میں کسی بات پہ تمہیں ڈانٹوں گا اور ایک تھپڑ ماروں گا تمہیں، جواباً تم بھی میرے ایک تھپڑ رسید کرنا۔ منصوبے کے مطابق جب لوگوں کے روبرو اس کے بیٹے سے یہ گستاخی ہو گئی تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں اب اس علاقے میں نہیں رہ سکتا۔ جہاں اولاد اپنے باپ کی بے ادبی کرے، میں یہ علاقہ چھوڑ رہا ہوں۔ میرے باغ، میری زمینیں، میری حویلیاں کسی نے خریدنی ہے تو خرید لے۔ میں جا رہا ہوں یمن چھوڑ کے۔ پہلے تو لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب وہ ڈٹا رہا تو لوگوں نے سوچا کہ اونے پونے دم اس کی جائیداد خریدیں، موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اس نے سب کچھ بیچا اور اپنے خاندان کو لے کر ترک سکوت اختیار کر لی۔ اس کی دیکھا دیکھی کئی اور قبائل بھی نکل پڑے۔ اوس و خزرج کے قبیلے جو خاتون کیلا کی اولاد تھے وہ بھی نکل پڑے۔
کئی مقامات سے ہوتے ہوئے یہ قبائل عرب کے مختلف مقامات میں فروکش ہو گئے۔ اوسط خزرج شترہ میں جا ٹھہرے، خزایا مکہ میں رک گئے، پھر سد معرب کے بند ٹوٹ گئے۔ سیلاب آیا، یمن کی بستیاں، فصلیں اور باغ تباہ ہو گئے۔ سیل ارم سے بہت سے لوگ ڈوب گئے، بستیاں اجڑ گئیں، لوگ متفرق ہو گئے۔ لوگوں میں 6 قبائل تھے جو بدستور یمن میں مقیم رہے۔ یمن کے انہی قبائل میں سے کچھ حکمران بھی تھے۔ ایک ان میں سے ربی نصر تھا، وہ یمن کا بادشاہ تھا، اسے طبع یمن کہا جاتا ہے۔ ایک رات اس نے ایک خواب دیکھا۔ پریشانی سے اٹھا، اٹھتے ہی اپنے قلمروں سب کاہن، ساحر، قیافہ شناس اور نجومی دربار میں طلب کیے۔ کہنے لگا، میں نے ایک برا خواب دیکھا ہے، بہت مضطرب اور بے چین ہوں، مجھے تعبیر بتاؤ۔ تعبیر کہنے والے بولے، حضور خواب سنائیں۔ بادشاہ بولا، اگر میں خواب سنا کے تعبیر سننے لگا تو میری تسلی نہ ہوگی، مجھے میرا خواب بھی تم سناؤ، تعبیر بھی کہو۔ ایک درباری بولا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کا ارادہ یہی ہے تو پھر شک و ستی کو طلب کیجیے، ان کے پاس ہے ہر سوال کا جواب اور جواب کا سوال ہے۔ شک اور ستی کو دربار میں طلب کیا، ستی پہنچ گیا، بولا، بادشاہ سلامت، آپ نے آگ کا الاؤ دیکھا ہے، آگ تاریکی سے نکل کر ہر زیرو کو ہڑپ کر رہی ہے، اس کی روشنی تہامہ میں پھیل گئی۔ بادشاہ بیٹھا بیٹھا اچھل کے کھڑا ہو گیا، بولا، صحیح کہتے ہو، اب تعبیر بتاؤ۔ ستی کہنے لگا، بادشاہ سنگلاخ وادیوں کے درمیان ہر زیرو کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے علاقے میں حبشی غالب آ جائیں گے، ابین تاجرش ان کا قبضہ ہوگا۔ بادشاہ چھٹپٹایا، بولا، بڑے دکھ کی بات ہے، یہ کب ہوگا، میرے عہد میں یا میرے بعد؟ ستی نے تسلی دی، نہیں بادشاہ، ابھی نہیں، 60 یا 70 سال بعد۔ بادشاہ نے پوچھا، ان کی حکمرانی سدا رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ ستی کہنے لگا، ختم ہو جائے گی، 70 سال بعد، کچھ قتل ہو جائیں گے، کچھ فرار۔ بادشاہ پوچھنے لگا، ان سے نبرد ازما کون ہوگا؟ ستی نے کہا، عدن کا ارم ذی یزن حملہ اور ہوگا۔ بادشاہ نے پھر وہی سوال دہرایا، پھر وہی حکمران رہیں گے یا ان کی حکمرانی بھی ختم ہو جائے گی؟ ستی نے کہا، ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ کون ختم کرے گا ان کی حکمرانی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ستی نے کہا، ایک پاک باز اللہ کا پیغمبر جس پہ خدا کی طرف سے وحی آتی ہوگی۔ بادشاہ حیران ہوا، بولا، یہ نبی کس قبیلے سے ہوگا؟ ستی نے کہا، غالب بن فہر کے خاندان سے، اور قیامت تک ان کی قوم پھر یمن پہ حکمرانی کرے گی۔ بادشاہ اچنبھے سے بولا، قیامت کیا چیز ہے؟ ستی نے کہا، جب دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہیں، دنیا نے ختم ہونا ہے؟ بادشاہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ جی بادشاہ سلامت، ہر شے ختم ہو جائے گی، اگلے پچھلے سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، نیک سرخرو ہوں گے اور بدکاروں کو سزا ملے گی۔ بادشاہ نے پوچھا، جو تو کہہ رہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ ستی نے کہا، شام کی سرخی، رات کی تاریکی اور چاند کی روشنی کی قسم، جو کہا ہے حق سچ ہے۔ بادشاہ ساری باتیں سن کے خاموش ہو گیا۔ شک کہن بھی آ گیا۔ بادشاہ نے ستی کی بتائی ہوئی باتیں اخوا رکھیں اور اسے کہا، میرا خواب بتاؤ۔ شک نے بھی ایک قسم کھائی اور کہا، بادشاہ آپ نے ایک بڑی آگ دیکھی ہے جو ہر زندہ کو کھا جاتی ہے۔ پھر اس نے تعبیر بتانا شروع کی، وہ بھی کم و بیش وہی تھی جو ستی نے بتائی تھی۔ دونوں کاہنوں سے اپنے خواب کی ایسی تعبیر سن کے بادشاہ کا مزید بادشاہی کرنے کو جی نہ چاہا۔ جس دنیا نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، اس پہ حکمرانی کیوں کروں؟ جب ہر شے کا ایک دن حساب دینا ہے تو کسی شے کا حصول کیوں چاہوں؟ اس کے سینے میں مہاتما بدھ کا دل دھڑکنے لگا، دل پہ گہرا اثر ہوا۔ اپنے بال بچوں کو شاہ صابور بن خزایا کے نام مکتوب دے کر عراق کی طرف بھیج دیا۔ اس نے انہیں ہیرا میں آباد کیا، خود سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہیں ریگستان میں گم ہو گیا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔